کل آنا مشکل ہے، چچا نے گھر میں اپنے دوستوں کی دعوت رکھی ہے۔ پارس کی مایوس کن آواز میر حشام کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر رکا۔ آسمان پر جمع ہوتے بادلوں کی وجہ سے وہ ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ یوں تو وہ گھر سے آفس اور آفس سے گھر کے درمیان کم ہی لوگوں سے بات کرتا تھا، مگر اس کی کزن پارس جو پچھلے 15 سالوں سے اس کے گھر میں مقیم تھی، اس کی آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میر حشام نے گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی اور گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی بجائے پلٹ کر بیک یارڈ میں چلایا۔ پارس کی سرگوشی نما آواز اسے دائیں طرف کی گیلری میں سے ہی سنائی دی تھی۔ آہستہ بولیں، پلیز، ناراض مت ہوں، میں نے کہا ہے نا کل نہیں آ سکتی، پھر کسی اور دن بھی لیں گے، پلیز۔ دائیں طرف والی پتلی سی گیلری میں درخت کے تنے سے خود کو ٹکائے نازک سے پارس فون پر کسی کی منت سماجت کر رہی تھی۔ حشام نے مٹھیاں بھینجی۔ وہ بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ سکتا کہ سامنے کھڑی اس کی 20 سالہ کزن اس انداز میں کس سے بات کر رہی ہوگی۔ ہاں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ۔ ایک آپ ہی تو میرے مسیحا ہیں، اگر آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ پارس التجائی انداز پر اتر آئی تھی۔ حشام کی برداشت ختم ہوئی، وہ ایک دم دھاڑا۔ پارس، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی پکار سن کر وہ اچھل کر پلٹی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ خود وہ تنے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر میر حشام کھڑا تھا، لیپ ٹاپ ہاتھ میں تھامے، بلیک جینز اور سفید کالر والی شرٹ پہنے جس کی آستینیں اس نے ہمیشہ کی طرح کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ پارس کا دل لرز کر رہ گیا۔ آپ کب آئے؟ آپ کے آنے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ میر حشام یوں ہی لمبینچے قدم چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، پھر یکدم وہ جھکا اور اس نے زمین پر گرا فون اٹھا لیا۔ لائن ابھی تک کٹی نہیں تھی۔ اس نے اطمینان سے فون کان سے لگایا۔ پارس کی رنگت زرد پڑی اور حشام کا جی چاہا وہ پارس کا گلا دبا دے، کیونکہ فون پر دوسری جانب موجود لڑکا جس قسم کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ سننا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو یہ چل رہا ہے تمہارا؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ گھر میں ڈیڈ کو پتہ ہے؟ حشام نے سرد نگاہوں سے گھورا۔ پارس کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے۔ نہیں، پلیز چچا جان کو کچھ مت بتائیے گا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھے۔ حشام نے افسوس سے اسے دیکھا۔ گھر سے بتائے بغیر کسی لڑکے سے ملنے جا رہی تھی اور کہہ رہی ہو کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی؟ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا پارس؟ حشام کو سچ مچ افسوس ہوا تھا۔ پارس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے۔ اس نے گھبرا کر اپنے لب کچلے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس نے گھبرا کر میر حشام کے پاس سے نکلنا چاہا، مگر اس نے غصے سے پارس کی کلائی دبوچ کر اسے واپس اپنے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ تم اعتبار کے لائق نہیں رہی، اس لیے تمہیں سزا تو ضرور ملے گی۔ میر حشام نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ پارس کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر یہاں کھڑے ہو کر شاہ زیب سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلو میرے ساتھ۔ حشام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ وہ ایک دم روحان سی ہوئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی حشام لالا، وعدہ کرتی ہوں، پلیز میرا بازو چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ پارس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے پتا تھا اگر حشام نے اپنے ڈیڈ اور اس کے چچا میر سیام تک کی بات پہنچاتی تو اس کا کیا حشر ہونے والا تھا۔ آخر وہ لوگ کیسے برداشت کرتے کہ انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والی پارس نے ان کے سر میں خاک ڈالنے کا فیصلہ کیا؟ کیسے؟ مگر وہ اسے لے کر گھسیٹتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ باہر ڈرائیور اس کی گاڑی گھر کے اندر لانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرا شام کو پارس کا بازو پکڑے گھسیٹتے باہر نکلتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ نیچے اترو فوراً، حشام نے اسے اشارہ کیا۔ وہ دیر لگائے بغیر نیچے اتر گیا۔ حشام نے دوسری طرف سے آ کر پارس کو فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ وہ سسک اٹھے۔ چھوڑے مجھے، آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ چچا کو شکایت لگانی ہے تو وہ کچھ دیر بعد گھر آ کر ہی آ جائیں گے۔ پارس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ اسے یقیناً چچا جان کے آفس لے کر جا رہا تھا جہاں بڑے مجمع میں اس کی بے عزتی ہونے والی تھی۔ خاموش، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا، نہ جانے کب سے یہ سب کر رہی ہو، جانتی بھی ہو لڑکوں کی اصلیت۔ خوبصورتی دیکھ کر کسی نے پھنسا لیا ہوگا تمہیں، مگر اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عزت سے بھی جاؤ گی۔ حشام نے دھاڑ کو سے چپ کرایا۔ اس کی سرد آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر پارس سہم سی گئی۔
میرا شام نے دیر نہیں کی، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے فون نکال کر کان سے لگایا۔ میرے آفس میں پہنچو ابھی اور اس سے جو کچھ میں نے کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ حشام کی بات پر پارس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ مجھے اپنے آفس میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ان کا اور چچا کا کاروبار تو الگ ہے۔ وہ سمٹ کر دروازے کے ساتھ لگی، مگر میر حشام سے پوچھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے وہ سارے صدمے یاد آئے جو شخص نے اسے دیے تھے۔ پارس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رکھ لیں۔ میر حشام نے فون بند کر دیا تھا۔ اب اس کے تاثرات قدرے نرم ہو گئے تھے۔ لالا پلیز مجھے جانے دیں، پارس نے آخری بار ہمت کر کے گڑگڑا کر پوچھا۔ میں نے کہا نا، خاموش، جہاں تمہیں لے جانا چاہیے وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کام مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میرا شام نے سنجیدگی سے موڑ کاٹا۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے روشنی یوں بھی کم تھی۔ پارس کا دل ڈوبنے لگا۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں بنی ایک اونچی سی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ یہ میرا شام اینڈ کمپنی کی آفس بلڈنگ تھی۔ وہ مرے مرا انداز میں دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ چچا جان کو یوں بلایا ہوگا انہیں، اس نے سر پر دوپٹہ اٹھتے خود کو متوقع ذلت کے لیے تیار کیا۔ میرا شام سے کلائی سے تھام کر اندر لے آیا۔ 5 بج چکے تھے، اس لیے زیادہ تر اسٹاف رخصت ہو چکا تھا۔ صرف اکا دکا لوگ ہی تھے۔ میرا شام لیفٹ سے گزر کر اسے اپنے آفس تک لایا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پارس بھی سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ اسے پتا تھا چچا جان سامنے ہی بیٹھے ہوں گے۔ اس نے آنکھیں ہی بند کر لی۔ بڑی دیر تک کوئی آواز نہ سنائی تھی تو اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ میرا شام سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے اطمینان سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر چند افراد اندر داخل ہوئے۔ پارس کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ اتنے اجنبی مردوں میں اس کا کیا کام تھا؟ نکاح شروع کروائے مولوی صاحب، یہی ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے۔ میرا شام کی بات پر پارس ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شام نے سرد انداز میں اسے واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو پھر تمہارے گھر سے بھاگنے کا انتظار کروں تاکہ زمانے میں اور ڈیڈ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں؟ خاموشی سے واپس بیٹھ جاؤ۔ پارس دہل کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر ان مردوں کو دیکھا۔ ایک تو بڑی بے تکلفی سے شام سے باتیں کر رہا تھا، دوسرا بھی اس کا دوست ہی لگ رہا تھا، اور ایک مولوی تھا۔ مولوی نے رجسٹر اس کے سامنے رکھا اور نکاح کے کلمات پڑھنے لگا۔ پارس کا صاحب جواب دینے لگے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے جانا ہے۔ وہ ایک دم جانے کے لیے مڑی۔ تمہارے اس محبوب کا نمبر نکال لیا ہے میں نے، بیچ چوک میں سر کاٹ دوں گا اس کا اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ میرا شام کی آواز پر اس کا لہو رگوں میں ہی جم گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ مڑی۔ شام نے اطمینان سے کندھے اچکائے۔ پارس کا جی چاہا اسے گولی مار دے، اور شاید اس نے آخر میری باتیں کیوں سنی۔ وہ آنسوؤں کو پیتی واپس کرسی پر بیٹھ کے۔ صرف چند لمحوں کی بات تھی، مولوی صاحب نے نکاح بھی پڑھا دیا اور اس کے دستخط بھی لے لیے۔ میرا شام انتہائی فریش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ چلو، لمبا راستہ ہے، کہیں بارش نہ ہو جائے۔ میرا شام نے اطمینان سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ کسی لاش کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا میرا شام سے اپنے گھر لے کر جائے گا، وہی گھر جہاں اس نے اس شخص کے ظلم سہے سے 15 سال گزارے تھے۔ مگر گاڑی کو شہر سے باہر جاتا دیکھ کر اس نے خوفزدہ نظروں سے میرا شام کی طرف دیکھا۔ ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، گھر نہیں۔ پارس اپنی جگہ منجمد سے رہ گئی۔ راستہ واقعی لمبا تھا۔ جس وقت وہ فارم ہاؤس کے سامنے پہنچے، آسمان سے بارش کنمن برسنے لگی۔ درختوں سے گھری ہوئی اسٹریٹ اور پورا فارم ہاؤس جو لگژری تو تھا، مگر وہاں نہ انسان، نہ جانور، نہ کوئی زی روح تھی۔ شام نے خود ہی دروازہ کھولا اور اسے تھام کر اندر لے آیا۔ میرا بازو چھوڑ دیں پلیز، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ایک دم سسک اٹھی۔ شام نے بیڈ روم کا دروازہ بند کیا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں کروں گا میں۔ اب کی بار اس کی آواز نرم تھی۔ پارس نے سلگ کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ مجھے دکھ دیکھ کر مزہ آتا ہے آپ کو، ہے نا؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرا شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کی لائٹس آف کر کے اطمینان سے کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا، جبکہ پارس وہیں کھڑی سلگتی رہی۔ پھر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز خاموش کمرے میں گونجتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بیڈ روم کا دروازہ پوری قوت سے دھڑ دھڑ آیا۔ پارس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میرا شام بھی بے اختیار بیڈ سے نیچے اترا تھا۔
رات کی اس پہر کون آیا، وہ بھی اس فارم ہاؤس پر؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پارس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے بیڈ سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں اور ہمت ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ بھی نہ سکی۔ میرا شام نے احتیاطاً سائڈ ٹیبل کی دراز سے ریوالور نکالا، اتنے میں دروازہ ایک دفعہ پھر پوری قوت سے بچا۔ کون ہے باہر؟ میرا شام نے اونچی آواز میں پوچھا اور جواباً اسے میر حسام کی آواز سنائی تھی۔ اوہ، ڈیڈ آئے ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ پارس کا دل اچھل کر حالت میں آ گیا تھا۔ دروازہ کھلتے میرے سام آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ تیر کی طرح پارس کی طرف جھپٹے۔ پارس کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکل گئی۔ چچا جان کے غصے سے اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ میرے سامنے آتے ایک زوردار تھپڑ پارس کے منہ پر دے مارا۔ وہ پلٹ کر بیڈ کے سخت لکڑی سے ٹکرائے۔ ایک آواز کے لبوں سے نکلی۔ چچا جان نے مارنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس سے پہلے میرا شام نے انہیں دبوچ کر دور دھکیل دیا۔ بس ڈیڈ، ہاتھ نہیں اٹھائیں، اس نے نرم مگر مضبوط لہجے میں انہیں ٹوکا، مگر میرا سام غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ مار دوں گا میں جان سے اس لڑکی کو۔ پہلے اس کے باپ نے بڑے خاندان میں ہمارا ناک کٹوایا، اور اب یہ خود تو وہ مر گیا، اس گناہ کی پوٹلی کو ہمارے سر پر چھوڑ گیا ہے، اور آج یہ کیا قدم اٹھانے والی تھی، بھاگنے والی تھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ میرا سام غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے، بری طرح سے سکتے۔ پارس نے رخ موڑ کر میرا شام کو دیکھا، جس نے ساری بات چچا جان تک پہنچا دی تھی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگنے والی تھی، میں بس ملنے جا رہی تھی۔ میں اور شاہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی۔ چچا جان تڑپ کر اس کی طرف بڑھے، جیسے ایک دفعہ پھر اسے مار دینا چاہتے ہوں، مگر اب کی بار بھی میرا شام نے ان کا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا ڈیڈ، ہاتھ نہیں اٹھانا، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، اب یہ میرے نکاح میں ہے۔ اب اس شاہزیب نامی لڑکے کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، نہ ہی میری بیوی ہوتے ہوئے اس میں اتنی جرت ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بنائے۔ وہ میرا سام کو پرسکون کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ انتہا اطمینان والا تھا۔ پارس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میرا سام کو شدید غصہ تھا۔ وہ پھنکارتے ہوئے گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیکن تمہیں کس نے کہا تھا اس سے نکاح کرنے کو؟ میں تمہاری شادی کی بات شہرازی کی بیٹی کے ساتھ چلا چکا ہوں۔ اتنا بڑا بزنس مین ہے وہ، کتنا فائدہ ہوتا ہمارے کاروبار کو۔ انہوں نے صوفے کی ہتھی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرا شام نے سر جھٹکا۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ڈیڈ، ہماری عزت محفوظ ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میرا سام نے زیر لب پارس اور اس کے مر جانے والے باپ کو ایک گالی دی۔ پارس نے بے بسی سے اپنے پل کے نیچے لی۔ یہ اس کے سگے چچا تھے، ان کے غصے والی فطرت کا پارس کو پتہ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی میرا شام جیسا شخص اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھتا ہے۔ چچا نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہے۔ پارس سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو دباتی رہی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جا رہا ہوں میں، اس منحوس کو میرے گھر مت لانا، اس کی وجہ سے نہ جانے اب میرے اور کتنے نقصانات ہوں گے۔ وہ غصے میں پھنکارتے کمرے سے نکل گئے۔ باہر برستی بارش اب رک چکی تھی۔ چچا جان کے نکلتے میرا شام نے دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا پارس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ پارس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میرا شام کی طرف دیکھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سخت خوفزدہ ہوئی تھی۔ میرا شام نے بغور پارس کا جائزہ لیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے چھکا۔ وہ گھبرا کر سے مٹ گئی۔ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر پارس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چچا جان کی انگلیوں کے نشان اس کے دائیں گال پر سب تھے۔ بیڈ کے ساتھ ٹکرانے پر ماتھے کا اوپری حصہ بھی سوجا ہوا تھا۔ میرے شام کے چہرے پر افسوس پھیلا۔ یہاں کوئی فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری بینڈیج کر دیتا۔ اٹھو پر بیٹھو۔ اس نے پارس کا ہاتھ کھینچا، مگر پارس گھبرا کر دور ہوئی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھ سے دور ہٹ جائیں پلیز۔ اس کی آواز ایک دفعہ پھر بھیگ گئی۔ میرا شام لب بھینچے سے دیکھتا رہا۔ یہ فارم ہاؤس ہے، یہاں نیچے زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، ابھی یہاں سے کوئی سانپ یا کوئی کھجورا نکل آئے گا، پھر مارتی رہنا اسے خود، میں تو سونے لگا ہوں۔ اطمینان سے کہتے وہ پلٹ گیا، جو کہ پارس کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا، مگر پھر وہ دوبارہ زمین پر نہیں بیٹھ سکی۔ کمرے میں ایک سنگل صوفہ موجود تھا، وہ اس پر نہیں سو سکتی تھی۔ چاروں ناچار اسے شام کے برابر بیڈ پر ہی لیٹنا پڑا۔ بوجھل ہوتا دماغ لیٹتی نیند میں اترتا چلا گیا۔ جن دنوں وہ باپ کے مرنے کے بعد میرا سام کے اس بڑے سے سفید محل نما گھر میں آئی تھی، تب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ نیند میں جاتے پارس نے انگلیوں پر گنا۔ 15 سال گزر گئے تھے اسے اس ظلم کو سہتے ہوئے۔ اسے یاد تھا چاچا جان نے کس طرح سخت الفاظوں میں سے ہلانے والے رشتے دار کو بے عزت کیا تھا۔
کیوں رکھ لی میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں، اور کیوں پالوں میں اسے؟ ان کے لہجے میں حکارت تھی۔ 5 سال پارس کا دل ڈوب گیا۔ اسے ایک رشتہ دار میسام کے گھر لائے تھے، جو باپ کے مرنے کی خبر سن کر بس مروتن وہاں پہنچی تھی۔ بھائی صاحب، پورے خاندان میں اللہ کا کرم بس آپ پر ہے۔ روپے پیسے کے معاملے میں صرف آپ ہی اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ رشتہ دار نے خدا ترسی کی نیت سے کہا تھا، اور میر حسام نے دل پر پتھر رکھتے پارس کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ پارس کو اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وجود میر حسام کے لیے اتنی نفرت کی وجہ کیوں ہے۔ وہ تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آئے روز ملنے والے تانوں کے سبب اسے پتہ چلا کہ وہ کسی جائز رشتے کی اولاد نہیں تھی، بلکہ اس کا باپ خیام ایک رنگین مزاج آدمی تھا، جس کی اپنی فطرت کی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ انہیں پر اس نے اپنی ساری دولت لٹا دی، اور انہیں میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے میر خیام کی بچی کو جنم دے دیا۔ اور جب ایسا ہوا تو میر خیام کے اندر موجود تھوڑی سی غیرت نے جوش مارا۔ وہ اپنی بیٹی کو سورت سے لے آیا۔ خود عورت کو بھی پارس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یوں وہ ماں سے تو محروم ہوئی، مگر میر خیام کی بھی حادثاتی موت نے 5 سال کی عمر میں اسے باپ سے محروم کر دیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں اور گلابی ہونٹوں والی نازک سی لڑکی تھی۔ چاچا کے گھر میں کسی فالتو پرزے کی طرح کونے میں پڑی رہتی۔ چاچا نے دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح مگر اسے اسکول کی تعلیم تو دلوا دی، مگر جب میٹرک کے بعد کالج میں داخلے کا وقت آیا تو پارس گھبرا گئی۔ میں کالج میں داخلہ نہیں لینا چاہتی چچا جان، مجھے سلائی سینٹر میں داخلہ لینا ہے، وہ نزدیک بھی ہے اور کچھ پیسے بھی کما لوں گی کپڑے سلائی کر کے۔ احسانات کے بوجھ تلے دبی پارس بس ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میر سیام نے تو بس بیزاری سے سر ہلا دیا، مگر یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹر سے فارغ ہونے والے میر حشام نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سلائی سیکھنے کی، لوگ سمجھیں گے بھوکی مر رہی ہو۔ یہاں میں تمہارا فارم لے آیا ہوں، جا کے اس فارم کو بھرو اور پری میڈیکل میں داخلہ لو۔ میر حشام کی بات پر پارس کی گویا جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے اتنی مشکل پڑھائی نہیں ہوتی حشام لالا، مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ وہ دراصل مزید چند سالوں تک چچا کی بات نہیں سننا چاہتی تھی کہ اس کی کالج کی فیسوں پر کتنے روپے آ جاتے ہیں، مگر حشام نے سختی سے گھورا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں جاؤ، اور ہاں، کالج آنے جانے کے لیے وین لگوا دوں گا میں، یہ بسوں میں آنا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پارس آنسو پیتے وہاں سے اٹھ گئی۔ خاموشی سے اس نے کالج کا فارم بھر دیا، اس کا داخلہ بھی ہو گیا اور آنے جانے کے لیے وین کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ لیکن کالج کی کلاس میں بیٹھی وہ فر پر انگریزی بولتی لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھ کر اپنی آنسو چھپاتی رہتی۔ اس میں کانفیڈنس نام کو بھی نہیں تھا۔ اس بات پر اکثر مذاق کا نشانہ بنتی اور بعد میں اپنے آنسو چھپاتی گھنٹوں حشام کو کوستی رہتی۔ انہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، میں نے کہا بھی تھا مجھے آگے نہیں بڑھنا۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی۔ چچا جان کو گھر میں دوستوں کی دعوتیں کرنے کا شوق تھا، روز ان کا کوئی نہ کوئی دوست گھر میں کھانے پر آتا۔ انہی کے لیے پارس نے کھانا پکانا سیکھا تھا۔ اس شام بھی چچا نے اس کے کمرے میں آ کر اسے پکارا۔ وہ کتابوں میں سر دیے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ اٹھو پارس، کچن میں جا، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، چچا آسام نے سنگ دلی سے کہا۔ وہ پھرتی سے اٹھ گئی۔ چچا تو کہہ کر چلے گئے۔ وہ نیچے کچن میں آئی تو صرف ایک ملازمہ وہاں کھڑی تھی جو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ موسم خراب ہے بی بی، میں آج جلدی گھر جا رہی ہوں۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئی، مگر پارس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چونکی تو وہ تب جب اسے آہٹ سنائی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ دروازے میں میر حشام کھڑا سر نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہاں کس خوشی میں کھڑی ہو تم؟ تمہارا پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا کیا؟ اس کی سرد آواز پر پارس کا دل ڈوبا۔ وہ چچا کے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کا کھانا بنانا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ میر حشام نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا تو میں ناچ کرتا، اتنے پیسے بھر رہا ہوں میں تمہاری کالج کی تعلیم کے، اور تم یہاں کھڑی ہو کر پکوان پکاؤ۔ لوگوں نے کہنا ہے میر فیملی کے پاس تمہیں پڑھنے آنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے جھپٹ کر پارس کی کلائی دبوچی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر میر حشام رکا نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لے آیا۔ پارس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ میر حشام سے گھسیٹتا اس کے کمرے میں نہیں بلکہ کونے والے اسٹور روم میں لے گیا تھا۔ بیٹھو یہاں، تمہاری کتابیں لا رہا ہوں، جب تک میں نہ کہوں اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ جب تمہارے ٹیسٹ کی تیاری ہوگی تبھی تم یہاں سے باہر نکلو گی۔ اس نے پارس کو کمرے میں دھکیلا۔ پارس کی روح فنا ہو گئی۔ نہیں، میں اکیلے کمرے میں نہیں رہوں گی، میں کھانا پکا کر ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گی، پلیز۔ وہ لپک کر دروازے تک آئی، مگر میر حشام دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔
پارس نے گھبرا کر اسٹور روم کو دیکھا۔ لائٹ روشن تھی مگر اسے وحشت ہونے لگی۔ یا اللہ، یہ شخص انسان ہے یا کوئی درندہ؟ یہ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ پارس کو رونا آنے لگا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ میرا شام اس کی کتابیں پٹکنے والے انداز میں پارس کے ہاتھ میں تھمائی۔ بیٹھ کر پڑھائی کرو، شاباش، اور دروازہ پیٹنے کی آواز لگانے کی کوشش بالکل مت کرنا، ورنہ میں اسے بھی کڑی سزا دوں گا۔ وہ پارس کو گھٹتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ پلیز حشام لالا، مجھے یہاں بند مت کریں، میں اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کر لیتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ گڑگڑا رہی تھی۔ حشام نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹھو یہاں پر چپ چاپ۔ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی، پارس آنسو پیتی دروازے سے دور ہو گئی۔ حشام دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ پارس کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کتابیں سینے سے لگائے وہ اسٹور روم میں رکھے پرانے صوفے کے اوپر بیٹھ کے دل خوف سے ڈوبا جا رہا تھا، مگر حشام کی بات رد کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ گرمی اور پسینے سے تھوڑی دیر میں اس کا برا حال ہو گیا۔ جی بھر کے اس کے دل سے حشام کے لیے بد دعائیں نکلی، آنسو کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے اور وہ کتاب کھولے پڑھتی جا رہی تھی۔ حشام نے رات کے دروازہ کھولا۔ اس دوران اسے عجیب سا شور سنائی دیتا رہا، شاید چاچا جان اسے سلواتیں سنا رہے تھے، مگر رات 2 بجے حشام نے دروازہ کھولا تو بڑا مطمئن تھا۔ وہ تیر کی طرح اسٹور سے نکل کر اپنے کمرے میں جا چھپی۔ چاچا جان نے اگلی صبح اسے پورا 1 گھنٹہ لان تان کی، اسے احسان فراموش، کام چور اور ناچانے کیا کیا کچھ کہا۔ وہ بے دردی سے لب کچلتی سنتی رہی۔ اس گھٹن میری زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا صرف شاہ زیب تھا۔ وہ اس کے بیسٹ فرینڈ کا بھائی تھا۔ سارے دکھ سارے درد وہ اپنی بہترین دوست کو ہی سنایا کرتی تھی، جس کا تعلق بھی ایلیٹ کلاس سے تھا، اور پارس کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ حیران ہوتی۔ تمہارے کزن اتنے روڈ کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ آئی تم اتنی خوبصورت ہو، کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ سارا کی بات پر پارس کے گویا کرنٹ لگا۔ نہیں، ویسی کوئی بات نہیں ہے، اس جیسے سنگ دل انسان کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ بیٹا تو صرف مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں نے ان کی عمارت میں ایک داغ لگا رکھا ہے، ایک دھبا ہوں میں ان کے ایلیٹ کلاس کے اوپر۔ پارس تلخی سے بولی۔ سارا نے افسوس سے سر ہلا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، آج میرے گھر چلو، میری ماما کی سالگرہ ہے اور ہم سب لوگ ان کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ سارا زبردستی سے باہر کھینچ لائے۔ پارس چاہتے بھی ان کا انکار نہ کر سکی۔ ماں کا روپ کیسا ہوتا ہے وہ بس دیکھنا چاہتے تھے۔ سارا کا گھر ویسا ہی تھا جیسا کوئی پرفیکٹ گھرانہ ہوتا ہے، پیار کرنے والی ماں، باپ، خوش شکل بزنس کرنے والا بھائی اور بے فکر سارا۔ جب سارا کی ماں اسے کیک کھلا رہی تھی تو وہ دور کھڑی حسرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی اداسی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سارا کا بھائی شاہ زیب کھنکارتے اس کے پاس آیا تو گھبرا کر مڑی۔ اس کی گھبراہٹ نے شاہ زیب کو بڑا لطف دیا تھا۔ پھر نہ محسوس انداز میں ہر روز ہی سارا کو پک کرنے آنے لگا۔ پارس نہیں جانتی تھی ایسا وہ صرف اس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس کی بڑی آنکھوں اور گلابی لبوں نے شاہ زیب کے دل میں گھات لگا دی تھی۔ اور بس جس دن حشام نے ایک ضروری ٹیسٹ میں فیل ہونے پر اسے سخت باتیں سنائیں، اگلے دن وہ شاہ زیب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ سارا کو پک کرنے آیا تھا اور سارا دونوں کو بینچ میں بٹھا کر خود نوٹس جمع کروانے چلی گئی تھی۔ شاہ زیب نے پارس کو رونے دیا اور پہلی دفعہ پارس کو محسوس ہوا کہ وہ بھی کسی کے لیے اہم ہے۔ شاہ زیب نے اتنی محبت سے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی کہ وہ لمحے بھر میں موم ہو گئی۔ اس روز جب وہاں سے اٹھی تو اس کے موبائل میں شاہ زیب کا نمبر محفوظ ہو چکا تھا۔ دونوں کب آپس میں بات کرنے لگے، پسندیدگی گہری محبت میں بدلی، پارس کو اندازہ نہ ہوا، مگر وہ تو صرف شاہ زیب کو ہی نجات دہندہ سمجھنے لگی تھی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ دنیا میں سے کس سے نفرت تھی تو وہ بلا توقف حشام کا نام لیتی، اور اگر کوئی کہتا کہ کسے اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتی ہے تو وہ لمحے بھر رکے بغیر شاہ زیب کا نام لیتی۔ مگر پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے مسلسل ہوٹل میں ملنے پر اصرار کرنے لگا تھا۔ پارس سارا کو دھوکہ دیتے ہوئے تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی پہلے وہ اسے بتا دے، اس کے بعد ہی شاہ زیب سے شادی کی بات کرے، لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا۔ نیند میں پارس نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ میرا شام کے چہرے سے جا ٹکرا۔ اس کی بیڑ چبھنے سے گھبرا کر جاگی تھی۔ حشام جاگ چکا تھا اور اس وقت اس کی طرف کروٹ موڑے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ پارس ایک جھٹکے سے بیٹھ سے نیچے اتری۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، بھائی سمجھتی تھی میں آپ کو، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ حشام اطمینان سے بیٹھ سے نیچے اترا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور اب ایسا کر کے میرے اور اپنے نکاح کی توہین مت کرنا۔ اس کے لہجے میں ڈھیروں اطمینان تھا۔ پارس بے بسی سے رونے لگی۔ تمہیں بھوک لگی ہے، یہاں پر ناشتہ کرنا ہے یا گھر جا کر کرو گی؟
وہ بالوں میں برش پھیرتا اطمینان سے بولا۔ پارس رونا بھول گئی۔ گھر؟ مگر چچا جان تو کہہ کر گئے تھے کہ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ میرا شام نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی جو پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت جمی تھی۔ وہ گھر اگر ڈیڈ کا ہے تو میرا بھی ہے، اور ویسے بھی میں ان کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا۔ کل رات یہاں اس لیے تمہیں لے کر آیا کہ وہ کچھ زیادہ ریئیکٹ نہ کریں۔ ملازموں کے سامنے اب تک وہ نارمل ہو گئی ہوں گی۔ چلو آ جاؤ، صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ پارس تھوڑی دیر ساکت کھڑی رہی اور پھر مرمرے انداز میں اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ ذہن میں پہلا خیال شاہزیب کا ہی آیا تھا۔ کیا شاہزیب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نیم مردہ سے انداز میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا شام نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی 1.5 گھنٹے تک چلتی رہی اور دوبارہ گھر کے سامنے رکی۔ شام نے اس کی طرف رخ موڑا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم چلی جاؤ اندر۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پارس نے کہا کچھ نہیں، مار ہی ڈالیں گے نا چچا جان، جو مرضی کرنے کر لیں، اب وجہ ہی کیا ہے میری زندگی میں۔ پارس رکو، حشام نے اسے آواز دی۔ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے رکی۔ وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ اپنا فون لے لو۔ پارس کی نگاہوں میں تعجب ابھرا۔ وہ اس کا فون سے واپس کر رہا تھا، وہی فون جس سے وہ کل رات شاہزیب سے بات کر رہی تھی۔ تلخ انداز میں پارس نے اپنا سر جھٹکا۔ میرے پر کاٹتی ہیں تو اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ شاید میری حالت دیکھ کر لطف لینا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتی ہوئی بھی اس نے آ کر موبائل تھام لیا۔ اس میں موجود سم میں نے چینج کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے میری بیوی کو کوئی پریشان کرے۔ اس کا انداز چبھنے والا تھا۔ پارس شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ وہ واضح طور پر اس کے کردار کی ہی بات کر رہا تھا۔ موبائل لے کر وہ خاموشی سے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ حیرت انگیز طور پر چچا جان نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ وہی کتابیں، وہی روٹین۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا شام نے اس کے ساتھ نکاح صرف اور صرف اسے سزا دینے کے لیے کیا تھا، اور وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ پارس اگلے 1 ہفتے تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ شدید بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی وقت وہ کچن میں جا کر کچھ کھا لیتی تھی۔ جیسے سے چچا جان یا میرا شام کی آواز سنائی دیتی، وہ تیر کی طرح کمرے میں جا چکتی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شاہزیب کا خیال اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ بدکردار ہرگز نہیں تھی کہ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ پینگے بڑھائے، لیکن آخر کب تک وہ غم منا سکتی تھی؟ میرا شام ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کے کمرے میں موجود تھا۔ تم کالج نہیں جا رہی؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ پارس نے سلگ کر نظریں اٹھائی۔ میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی، مجھے کالج نہیں جانا، وہ ٹکتے ہوئے بولی۔ میرا شام نے بغور اسے دیکھا۔ کچھ دیر قبل وہ نہا کر نکلی تھی۔ گیرے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ گلابی رنگ کے جوڑے میں اس کی رنگت بھی گلابی ہو رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکے مسلسل اپنی قمیض کا کونا مروڑ رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں کالج جانا ہے یا نہیں۔ تمہارے فائنل ایگزام ہے، اس کے بعد تمہارا میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہونا ہے، اسی لیے میرٹ بنانے کی کوشش کرو، وہ دھمکی بھرے انداز میں بولا تھا۔ پارس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں پڑھنا۔ میرے شام نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ صبح تمہیں ڈرائیور لے جائے گا، آج کے بعد سے تم وین میں نہیں جاؤ گی، اور ہاں اگر تم کالج نہیں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پارس کی نگاہ بے اختیار گلدان پر گئی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی گلدان سے اس شخص کی جان لے لی تھی۔ میرا شام حکم دے کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ مرے سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کالج کا یونیفارم بھی پریس کرنا تھا۔ جانتی تھی اگر نہ کہیں تو میرا شام جو کہہ کر گیا تھا وہ کر گزرے گا۔ کالج میں اسے دیکھتے ہی سارا اس پر برس پڑی۔ 1 ہفتے کے لیے غائب ہو گئی تم؟ کتنی کالز کی میں نے تمہیں، تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ اس کے پوچھنے پر پارس نے خفیف سے سر جھٹکا۔ وہ سم بلاک ہو گئی تھی بس اسی لیے۔ سارا نے 2-4 باتیں سنائی، مگر پھر اسے پچھلے 1 ہفتے کا سارا کام دکھانے لگی تھی۔ نوٹس دیکھتے پارس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ چھٹی کا وقت آیا تو بے اختیار گھبرا اٹھی۔ چلو ساتھ شاہزیب بھائی بھی تمہارا پوچھ رہے تھے، انہیں اپنا چہرہ دکھا دو، مجھ سے زیادہ انہیں تمہاری فکر ہے۔ سارا کی بات پر پارس کو جی بھر کر رونا آیا، مگر اس سے پہلے کہ انکار کرتی سارا سے گھسیٹتے اپنے ساتھ باہر لے آئی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ کالج گیٹ سے نکلنے سے پہلے شاہزیب نے انہیں متوجہ کر لیا۔ وہ انٹرس کے پاس بنی کینٹین پر کھڑا تھا۔ سارا تمہاری ٹیچر نے مجھے کال کیا تھا، جا کر پوچھ کر آؤ انہیں کیا کام تھا۔ میں اندر جا کے انہیں مل نہیں سکتا، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ شاہزیب نے سارا کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ وہ برے منہ بناتی پلٹ گئے۔ پارس گھبرا کر پلٹی۔ مجھے جانا چاہیے، ڈرائیور آ گیا ہوگا۔
مگر اس سے پہلے قدم بڑھاتی شاہ زیب نے چپٹ کر اس کی کلائی تھامی۔ یہ سب کیا ہے سارا؟ کیوں مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ایک ہفتے سے تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ملنے کے لیے ہی بلایا تھا نا میں نے تمہیں، بس شادی کی بات کرنی تھی یار، یہ سب باتیں فون پر کرنا تو مناسب نہیں لگتا۔ وہ گہری نظروں سے پارس کا جائزہ لے رہا تھا، وہ زد بڑھ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو شاہ زیب۔ اس نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، مبادہ کہیں میرا شام اسے دیکھ نہ لے۔ شاہ زیب نے کلائی نہیں چھوڑی۔ آخر کیا ہو گئے تمہیں؟ پہلے تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ تلخ ہوا۔ پارس نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ رکی نہیں۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان ساری بات شاہ زیب کو بتا دی۔ وہ دم بخود سنتا رہا۔ اف، تو یہ بات ہے، میر ہشام کے ساتھ نکاح کر دیا تم نے؟ شاہ زیب کے انداز میں نامحسوس جیلسی اتر آئی تھی۔ پارس نے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ نکاح میں نے نہیں کیا، اس نے مجھ سے زبردستی کیا ہے۔ اس کی بات پر شاہ زیب ہنسا۔ میر ہشام جیسے شخص کو کون انکار کرے گا؟ پارس جانتی ہوں، شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے وہ، اور ہینڈسم اتنا ہے کہ ہر لڑکی اسے خود راغب کرتی ہے، لیکن خیر تمہاری مرضی۔ اس نے پارس کی کلائی چھوڑ دی۔ پارس کا دل خالی ہو گیا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا پارس، حالانکہ دولت تو میرے پاس بھی تھی، لیکن میر ہشام جتنی نہیں نا، اسی لیے تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ شاہ زیب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ پارس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا ہشام نے میرے ساتھ زبردستی کی، اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں شادی کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ شاہ زیب نے باغور اس کو دیکھا۔ اگر تسلیم نہیں کرتی تو پھر مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ پارس اس کی بات پر دنگ رہ گئی۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے لیا۔ نیا نمبر ہے، میں اپنا نمبر سیو کروں، مجھے گھر جا کر میسج کرنا، اگر تم نے میسج نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ نمبر ٹائپ کرتے خطرناک انداز میں کہہ رہا تھا۔ پارس کا دل ڈوبنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اسے سارا آتے دکھائی دی۔ وہ گھبرا کر شاہ زیب سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احساس جرم کا احساس شدت سے ہوا تھا اسے، لیکن اس کا سارا احساس جرم اس وقت دگنا ہو گیا تھا۔ اس نے شام کو شاہ زیب کو میسج کیا۔ مجھے پتا تھا تم نہیں بدل سکتی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہے نا؟ شاہ زیب کا جوابی میسج فوراً موصول ہوا۔ پارس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب کچھ غلط ہے پارس، تم کسی اور کے نکاح میں ہو۔ اس کے اندر کوئی آواز ابھری، مگر غیر محسوس انداز نے اسے شاہ زیب کا جوابی میسج ٹائپ کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے بات کرتی رہی، مگر سکون ملنے کی بجائے بے چینی دگنی ہو گئی۔ تھک ہار کر اس نے فون بند کر دیا۔ امتحانات کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی تھی۔ اس کی تیاری میں کچھ خاص نہیں تھی، اور اسے جی جان سے محنت کرنی تھی، اور شام وہ کتابیں اور نوٹس پھیلائی پریشانی سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جب ملازمہ نے آ کر اسے پکارا، آپ کو ہشام صاحب نے بلایا۔ نیچے لاؤنج میں پارس کا دل دہل کر رہ گیا۔ کتابیں سمیٹنی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیچے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے میر ہشام نے بغور اسے دیکھا۔ ہلکے آسمانی کلر کے جوڑے میں وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر ڈالا ہوا تھا اور بالوں کو ہاف کینچر میں جکڑا ہوا تھا۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ میر ہشام نے اس کے سامنے آتے ہی پوچھا۔ پارس نے گڑبڑا کر سر ہلایا۔ ہاں میں پاس ہو جاؤں گی، جیسا آپ نے کہا تھا میں ویسے ہی کر رہی ہوں۔ اس کے انداز میں خوف اور شکایت تھی۔ میر ہشام کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں، مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنی کتابیں لے کر آؤ، میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو۔ اسی نے حکم جاری کیا۔ پارس کی آنکھوں میں نمی اتری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہشام نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس کا انداز میں حکم تھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر نیچے لاؤنج میں جا بیٹھی تھی۔ ہشام نے لیپ ٹاپ کھولے سامنے صوفے پر بیٹھا رہا۔ گاہ بگاہ وہ پارس میں نظر ڈال لیتا، جس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ ہر بار گھنٹی بجتے وہ کام چاہتی، موبائل سائلنٹ کر دو اور توجہ پڑھائی پر لگاؤ۔ آخر کار ہشام سے رہا نہ کیا، پارس نے تیزی سے موبائل سائلنٹ کیا۔ شاہ زیب کی کال آ رہی تھی۔ لفظ اس کے سامنے آپس میں گڈمڈ ہونے لگے، لیکن ہشام نے اسے جانے نہیں دیا۔ اگلے 3 گھنٹے سے سامنے بٹھا کر رکھا۔ پارس نے کچن میں جانے کا بہانہ بھی بنایا، اسے ڈنر تیار کرنا تھا، مگر ہشام نے صاف انکار کر دیا۔ اس گھر میں ایک درجن ملازم موجود ہے، تمہارا کام کھانا بنانا نہیں، اپنی پڑھائی کرو۔ پارس بری طرح چڑھ گئی۔ آخر یہ میری پڑھائی کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہر وقت چاہتے کیا ہیں یہ مجھ سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 3 گھنٹے بعد وہ کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو اسے کافی چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں۔ میرا شام نے بس نہیں کی، وہ ہر روز شام ملازمہ کے ہاتھوں سے بلوا لیتا۔ 2 دن بعد پارس کو بھی عادت ہو گئی۔ کالج سے چھٹیاں مل چکی تھیں۔ 1 ہفتے بعد پہلا پرچہ تھا۔
ایک ہفتے میں میرا شام کی بدولت کافی تیاری کر چکی تھی، لیکن جس دن پہلا پرچہ تھا شاہ زیب کو کینٹین کے پاس کھڑے دیکھ کر پارس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سارا پیپر دینے نہیں آئی۔ عین امتحان کے وقت اسے فیلڈ چینج کرنے کا جنون سوار ہو گیا ہے۔ وہ بزنس کرنا چاہتی ہیں، ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی ہیں۔ شاہ زیب نے اطمینان سے اسے بتایا۔ پارس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آخر کب تک تم خود پر ظلم برداشت کرو گی پارس؟ تمہیں اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خلا کروا سکتا ہوں۔ میرے گھر والوں کے دل بہت وسیع ہیں، اپنی محبت کو پانے کے لیے ہمت کرو۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پارس نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا، مگر شاہ زیب کی باتوں نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی، لیکن شاہ زیب کے ساتھ اس کا رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ وہ روز اسے فون کرتا، میسج کرتا، کالج میں ملنے آتا۔ ہر دفعہ اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی، میرے ساتھ چلو، میں بہت اچھے وکیلوں کو جانتا ہوں، تمہارے چچا اور تمہارے کزن سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ برا مان گیا تھا۔ پارس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ حشام کو نہیں جانتے، وہ کہیں سے بھی مجھے ڈھونڈ لیں گے، اور سچ کہوں تو انہوں نے زبردستی کے نکاح کے بعد میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں عدالت میں کیسے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں گی؟ وہ بے دردی سے لب کچل رہی تھی۔ شاہ زیب نے عجلت سے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وکیل کے سامنے کہہ دینا جو کچھ کہنا ہے، عدالتی کارروائی ساری میں سنبھال لوں گا۔ پارس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کتنی آسانی سے شاہ زیب اسے وہ سب کچھ کہے جا رہا تھا جو کوئی سوچتے ہوئے بھی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ سوچنے کا وقت لے کر گھر واپس چلی آئی، مگر آگے ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ چچا جان نے اسے دیکھتے حکم دے دیا، میرے ایک دوست کے گھر بڑی شاندار پارٹی ہے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ پارس نے شعبے سے انہیں دیکھا۔ میرا وہاں کیا کام ہے چچا جان؟ میں پہلے تو کبھی کسی تقریب میں نہیں گئی، میں وہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ چچا جان نے ایک سد نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں صرف یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے کا پتہ ہے؟ کہا تو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں پر، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی خاتون آئے گی، خود کو اس گھر کی مالکن تو سمجھتی ہی ہو تم، فرض بھی ادا کرنا سیکھو۔ ان کے انداز پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ مردہ سے انداز میں سیڑھیوں کی طرف مڑی، مگر تبھی اسے میرا شام دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ کو جہاں بھی جانا ہے ڈیڈ آپ جائیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ میرا سامنے بپھڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جائے گی میرے ساتھ؟ وہ چلا اٹھے تھے۔ میرا شام نے ایک سرنے کا ساکت کھڑی پارس پر ڈالی۔ ڈیڈ، اس طرح کی پارٹی اس میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس جیسی بے وقوف لڑکی کو کوئی وہاں اندر بھی نہیں جانے دے گا، آپ کی شخصیت بھی ڈاؤن ہوگی۔ آپ اپنی فرینڈز زنیرا کو لے جائیں۔ اس کا انداز تحمل بڑا تھا۔ پارس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ کیسا سمجھتا تھا وہ اسے، جاہل اور بے وقوف؟ اس کا دل چھناکے سے ٹوٹا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ اسے اپنی تحقیر پر رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے موبائل اٹھایا اور شاہ زیب کو میسج ٹائپ کیا، میں خلا کے لیے تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میسج بھیجتے اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ شاہ زیب کا جوابی میسج جلد ہی موصول ہو گیا تھا۔ گڈ، کل تمہارا آخری پیپر ہے، ایگزام کے بعد تمہیں میرے ساتھ چلنا۔ پارس نے فون بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح اس نے الوداعی نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ بہت دکھ دے دی اس گھر نے مجھے، اور مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جب میرا کوئی نام و نشان ہی نہیں تو پھر میں سب کچھ برداشت کیوں کروں؟ تلخی سے کہتے اس نے اپنا کالج بیگ کندھے پر ڈالا۔ اس بیگ میں سوائے چند ضروری چیزوں کی اور کچھ نہیں تھا۔ کالج کی یونیفارم پر براؤن کلر کی چادر اوڑھے وہ گھر سے نکل ہے۔ ڈرائیور نے اسے کالج چھوڑ دیا تھا۔ واپسی پر آپ نہ آئیے گا، مجھے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کچھ کتابیں خریدنی ہیں، وہ لے کر میں کیب سے گھر آ جاؤں گی۔ اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ پورے پیپر کے دوران اس کا دل عجیب سا ہوتا رہا، اور ایگزام کے بعد دھڑکتے دل سے باہر نکلے۔ شاہ زیب اپنی گاڑی لے کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلائے۔ پارس مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ کے گھر جا کر میں پہلے سارا کو سب کچھ بتاؤں گی، اس کے بعد آپ وکیل کو بلوائیے گا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے شاہ زیب کو کہا۔ وہ مسکرا دیا، مگر جب گاڑی اس کے گھر کی بجائے ایک ہوٹل کے سامنے رکی تو پارس نے حیرت سے شاہ زیب کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کے گھر جانا تھا نا؟ وہ الجھی سی تھی۔ شاہ زیب نے سر ہلا۔ گھر بھی چلے جائیں گے، اصل میں وکیل سے ملاقات ہونا یہاں طے پائی ہے۔ تم ایک بار سے ساری ڈیٹیلز بتا دو، اس کے بعد میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ تمہارے بارے میں نے ان سب کو بتا دیا، وہ سب بہت خوش ہیں۔ شاہ زیب کی بات پر پارس کے سر سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔
وہ نہ ورد سارا کو دھوکہ دینے کے احساس سے جرم سے کھائے جا رہا تھا۔ شاہ زیب نے کمرہ بک کروا کے رکھا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو پارس جھجک گئی۔ ہم باہر ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا پارس، بہادر بننا، اتنا سب کچھ تو فیس کیا ہے تم نے، چلو آؤ۔ اس نے پارس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر گھسیٹا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے پارس کو کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بیگ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں سے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شاہ زیب نے دروازہ لاک کیا۔ چند لمحے تک وہ سوچتا رہا اور پھر اس نے شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن کھولے اور پارس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پارس گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وکیل کہاں ہے؟ وہ بری طرح گھبرا اٹھی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا۔ وکیل کو ہی کال کرنے لگا ہوں، فکر مت کرو۔ اس نے اطمینان سے جیب سے موبائل نکالا۔ وہ پارس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اس کے وجود کی درد سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ ہیلو مسٹر، میر ہشام کیسے ہیں؟ پارس کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر شاہ زیب نے وہی کہا تھا جو اس نے سنا تھا۔ اس نے موبائل اپنے سامنے کر رکھا تھا۔ موبائل پر ایک ویڈیو کال چل رہی تھی۔ اسکرین پر میر ہشام کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غالباً اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ پارس کا دل ڈوب کر اٹھا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی بیوی ہے نا پارسا؟ معصوم، لیکن اس وقت تو یہ میرے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ شاہ زیب نے شرٹ کا ایک بٹن اور کھولا۔ پارس کو ایک دھچکا لگا۔ وہ پلک تک نہ جھپکا سکی۔ ان سے موبائل کی سکرین پر نظر آ رہا تھا کہ میر ہشام اسے اور شاہ زیب کو ایک ساتھ بیٹھا آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ پوچھو گی نہیں کہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ محبت کرتی ہے مجھ سے، شادی کرنا چاہتی ہے اور تم سے کھلا لینا چاہتی ہے۔ آج اسی لیے یہاں آئی ہے۔ اس کی عزت اور میرے ہاتھوں میں۔ شاہ زیب نے کہا لگا۔ پارس نے گھبرا کر پلکیں مچ لیں۔ سکرین پر میر ہشام کا زر پڑتا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ تمہارے ٹیبل کے اوپر وہ کانٹریکٹ پیپر پڑا ہے جو میری کمپنی کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اس پیپر کو سائن کر دو تو تمہاری بیوی کی ناصیبہ ویڈیو لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ وہ ویڈیو جب بھی میں ریکارڈ کروں گا۔ بہت عرصے سے محنت کر رہا ہوں میں اس لڑکی پر، اور اس جیسی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ خود اپنی عزت ہتھیلی میں رکھ کر یہاں چلی آئی ہے۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ پارس کو اس کی ہنسی کسی تیزاب کی طرح لگے۔ میں کانٹریکٹ پیپر پر دستخط کر دوں گا۔ پارس کو جانے دو، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ میر ہشام کی سرد آواز موبائل کے سپیکر سے ابھری۔ پارس نے لرزتی پلکیں کھول کر دیکھا۔ وہ کڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سکرین پر بھی پارس کو اس کے ماتھے کی رگ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ارے نہیں، ایسے نہیں میر ہشام، جیسے طاقتور شخص کے ساتھ ایسے سودا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لائف کال کے دوران تم کانٹریکٹ پیپر پر دستخط کرو گے اور اس کانٹریکٹ کے مطابق تمہارے شہر میں موجود اربوں روپے کی زمین تم میری کمپنی کے نام کر دو گے، اور وہ بھی بالکل مفت۔ شاہ زیب ہنسا، پر اس نے رخ موڑ کر پارس کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ ارے گھبراؤ مت پارس، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی تو پیار کرتی ہو نا مجھ سے۔ تمہارے ظالم درندے نما کزن سے تو کئی درجے اچھا ہوں میں۔ وہ ہلکا سا اس کی سمجھ کے بولا۔ پارس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایک تک نہ سکی۔ ٹھیک ہے، تم لائن پر ہو، میں فائلوں میں سے تمہاری فائل ڈھونڈ نکالتا ہوں اور ابھی دستخط بھی کر دوں گا۔ میر ہشام کی آواز ایک دفعہ پھر سنائی تھی۔ پارس کا دل ڈوبنے لگا۔ کتنا برا نکلا میرا انتخاب، اور اگر یہ شخص ابھی مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے تو میں کیا کروں گی؟ اس نے ہلکا سا رخ موڑ کر شاہ زیب کو دیکھا جو مکروہ انداز میں اسے دیکھتے مسکرائے۔ پارس کو اس کی نگاہیں اپنے وجود پہ پھسلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میر ہشام نے موبائل شاید ٹیبل پر رکھ دیا تھا یا شاہ زیب کو بیزاری ہونے لگی تھی۔ ذرا جلدی کرو، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہاری حسین بیوی میرے پہلو میں بیٹھی ہے، میں بہک گیا تو پھر نہ کہنا۔ وہ میر ہشام کو اکسا رہا تھا۔ میں فائل ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے صرف 5 منٹ چاہیے۔ ہشام نے سکرین پر فائلوں کو ڈھیر دکھایا۔ وہ تیزی سے ہاتھ مارتے کوئی فائل تلاش کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے فائل سکرین کے سامنے لہرائی۔ مجھے فائل مل گیا، میں دستخط کر رہا ہوں۔ اس نے پین اٹھایا۔ شاہ زیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آواز کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اس اپنے ساتھ لگا۔ پارس کے ابو سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ بس کچھ دیر اور پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ پارس ڈیئر، تمہیں کھلا یا طلاق لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایسے ہی ساتھ میں رہنے لگیں گے۔ اور مزے کی بات بتاؤ، میں نے تمہارا کوئی ذکر اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ مجھے تم میں کبھی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ میرے لیے تم صرف ایک حسین جسم ہو اور کچھ نہیں۔ شاہ زیب نے ایک عارض انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی توجہ صرف اور صرف سکرین کی طرف تھی، جہاں میر ہشام پین سے
فائل کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے فائل دکھاؤ۔ یا یہ وہی کانٹریکٹ فائل ہے؟ تم جیسے چالاک شخص سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، وہ بےتابی سے بولا۔ میر ہشام نے لب بھیج کر سکرین کی طرف نگاہ ڈالی جہاں شاہزیب کے پہلو بیٹھی پارس کا پورا وجود ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ شاہزیب سے 5 منٹ پورے ہو چکے تھے اور بس عین اسی لمحے شاہزیب کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ اندر کے افراد ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ لمبے ترنگے ہر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے آتے شاہزیب کو لاتوں، جوتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ سنبھل تک نہ پایا۔ میڈم آپ اس طرف آ جائیے۔ ایک شخص نے پارس کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھی۔ بیگ ابھی تک اس نے دبوچ کے رکھا تھا، پھر وہ رکی نہیں۔ کھلے دروازے سے اندھا دھند باہر نکل کر بھاگتی چلی گئی۔ ہوٹل کے مین گیٹ پر کسی نے اسے روک لیا تھا۔ وہ ذہنی انداز میں چلا رہی تھی، ہشام کو پکار رہی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے اسے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اچھیوں سے روتی دوہری ہو کر پچھلی سیٹ پر گر گئی تھی۔ وہ خوف تھا، صدمہ تھا، پچھتاوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر چیز نے مل کر اسے بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اسپتال کے سفید بستر پر تھی اور میر ہشام اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ اسے گھبرا کر اٹھتا دیکھ کر میر ہشام نے اسے ٹوکا۔ پارس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے، پولیس اسے گرفتار کر چکی ہے۔ میر ہشام نے شاہزیب کا نام لیے بغیر پارس کی رنگت زد پڑ گئی۔ تمہیں پتہ جب ڈیڈ کے مہمان آتے تھے میں تمہیں اسٹور میں بند کیوں کرتا تھا؟ میر ہشام کی بات پر پارس نے لرزتی پلکیاں اٹھائیں۔ کیونکہ ڈیڈ کے دوست ڈیڈ جیسے ہی تھے، رنگین مزاج، آوارہ۔ صرف تمہارے بابا کا مسئلہ نہیں تھا، عورتوں میں دلچسپی رکھنا۔ ڈیڈ بھی تقریباً ویسے ہیں۔ چونکہ وہ میرے باپ ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے کم عمر تھا اس لیے 2 ٹوک انہیں منع نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے امیر مگر بچرن دوستوں کو گھر نہ لائیں۔ مجھے صرف تمہاری طرف سے فکر ہوتی تھی۔ بظاہر میں تم سے سخت رویہ اپناتا تھا، لیکن تمہیں کمرے میں بند کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں تمہیں ان سے بچا سکوں۔ تمہیں پڑھائی میں الجھائے رکھنے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ تم ڈیڈ کے طعنوں سے بچ سکو۔ تم خود کو اتنا حقیر مت سمجھو۔ میڈیکل کی تعلیم تم اس لیے دلوانا چاہتا تھا کہ ایک روز تمہارا اپنا کوئی نام ہو، تم اپنا پیسہ کما سکو، کم سے کم تمہارے اندر سے یہ گلٹ نکل جائے کہ تم کسی پر کوئی بوجھ ہو۔ میر ہشام سادگی سے کہہ رہا تھا۔ پارس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتی ہو جب میں نے تمہیں شاہزیب سے بات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا تو میرا دل تاریک پڑ گیا۔ مجھے لگا میری زندگی کے سب سے قیمتی متاع کوئی مجھ سے چھیننے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تم پر غصہ نہیں آیا تھا، بس یوں ہی لگا تھا کہ تمہیں کوئی مجھ سے چرا لے گا، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت کی ہے۔ بس اسی لیے اس رات میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ ڈیڈ کو میں نے نکاح کے بعد بتایا اور شاہزیب والی بات سچ بتا دی۔ انہیں لگا میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں کوئی غلط قدم اٹھانے سے روک سکوں۔ میں ان سے ڈائریکٹ دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں ڈائریکٹ ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تم پر ظلم نہ کریں، ہے نا؟ میر ہشام پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا۔ پارس کے آنسو تھمے۔ کیونکہ وہ میرے باپ ہیں۔ اگر میں انہیں ڈائریکٹ ان کے گناہوں کے بارے میں بتاتا بھی تو وہ کچھ نہیں مانتے، اس لیے میں نے ایسا ہو انہیں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن تمہاری حفاظت ہمیشہ سے میں نے اپنی ذمہ داری بنائی ہوئی تھی۔ میں نے تم ان کے ساتھ پارٹی میں نہیں جانے دیا کیونکہ میں جانتا تھا وہاں عجیب قسم کے لوگ آئے ہوں گے۔ وہ ایک بات یاد کروا رہا تھا۔ پارس نم بخود رہ گئی، جسے اس کی سختی و ظلم سمجھتی تھی در حقیقت اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد بھی میں نے خود پر ضبط کیا، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کے وقت دینا چاہتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کوئی یوں فائدہ اٹھا لے۔ میرے شام کی آواز دھیمی پڑی۔ پارس کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی تھی میں نے سب کچھ کیوں کر لیا، میں معافی کے لائق ہی نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میرا شام نفی میں سر ہلا۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم جیسی لڑکی جسے کبھی کسی کا پیار نہیں دیکھا وہ ذرا سی محبت پر یوں ہی پگھل جاتی تھی۔ جو قصوروار تھا میں نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اور رہی بات ڈیڈ کی تو میں نے 2 ٹوک سے آ چکا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ اگر ان کا رویہ بہتر نہیں ہوا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور ڈیڈ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کی صحت ختم ہو چکی ہے اور اب ان کا کاروبار بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہیں میری ضرورت ہے، اس لیے اب وہ کبھی تمہارے ساتھ بدزبانی نہیں کریں گے۔ میرا شام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پارس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں تمہارا ہاتھ تھام لوں؟ میرا شام نہ اجازت چاہے۔ پارس بے اختیار مسکرائی۔ کتنا اچھا شخص تھا وہ، بس اسے ہی پہچانے میں غلطی ہوئی تھی۔ پارس کے سر ہلانے پر میرے شام نے پورے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اگر تم نے میرے اور اپنے رشتے کو تسلیم کر لیا ہے
تو کیا میں اپنا ولیمہ اناؤنس کر دوں؟ شادی کے میرے بھی کچھ ارمان ہیں یار، وہ بیچاری سے کہتا بے حد ہینڈسم لگا۔ پارس کا دل یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس کا اپنا انتخاب غلط تھا اور جو شخص خدا نے اس کے لیے چنا تھا وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ مسکراتے اس نے اپنا ہاتھ میر حشام کے ہاتھ پر رکھ دیا۔